السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 13۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے، لَهُمْ آمِنُوا، انہیں تم ایمان لاؤ، كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جیسے ایمان لائے لوگ، قالوا، وہ کہتے ہیں، انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، کما، جیسے، آمن السفہاء، ایمان لائے بے وقوف، الا انہم، سن رکھو خود وہ، هم السفہاء، وہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ جانتے نہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ سن لو، بے وقوف تو در حقیقت وہی لوگ ہیں لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے، تو یہاں پہ منافقوں سے کیا کہا جا رہا ہے؟ منافقوں سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے اس پر ایمان لے کر آؤ۔ اب لوگوں سے مراد کیا ہے؟ لوگوں سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے جو بھی مومنین اور جو بھی صادقین تھے، یعنی کہ جیسے صحابہ کرام ایمان لے کر آئے، دل اور زبان سے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، تو ویسے ایمان لے کر آؤ۔ تو پھر کیا کہتے ہیں کہ کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ منافق ہے نا، وہ جھوٹے گمان میں جیتے ہیں، تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ کیا ہم ویسا ایمان لائیں جیسا بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ منافقین نے ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو بیوقوف کہا کرتے تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان اور مال قربان کرنے سے بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ جو منافقین تھے نا، ان کو دین کی دعوت پسند نہیں آتی تھی۔ دین کی دعوت کیا ہوتی ہے؟ لوگوں کو دین کی طرف بلانا، کہ آؤ اللہ کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، قرآن پڑھو، آؤ کچھ عمل کرو۔ تو منافقین اس سے بہت تنگ ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیوں کہتے ہو کہ ہم بھی ویسے ہی بیوقوف ہو جائیں جیسے اور لوگ ہو گئے ہیں؟ کیا چاہتے ہو ہم بھی سب کام کاج چھوڑ دیں، تفریح کرنا، آرام کرنا چھوڑ دیں، اور چھٹی کے دن بھی ہم پڑھنے لکھنے میں گزار دیں؟ 5 دن اگر دنیا کے کام کرتے ہیں 9 سے 5 کرتے ہوئے کچھ مشکل نہیں ہوتی، لیکن 2 دن چند گھنٹوں کے لیے اپنی چھٹی آرام کو قربان کرنا انہیں بیوقوفی لگتی ہے۔ وہ چند گھنٹے جو ہماری آخرت بنائیں گے، وہ کیا نظر آتے ہیں انہیں؟ بیوقوفی۔ اور وہ روز کے ہیں، دنیا کے جو چند دن انہیں فائدہ ہوتا ہے، وہ انہیں فائدہ دیتے ہیں، تو پھر وہ صرف انہیں ہی نظر آتے ہیں۔ وہ صرف وہ چیز دیکھتے ہیں جس سے انہیں فائدہ ہوتا ہے۔ ان کے فائدے اور نقصان کے جو بھی پیمانے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ جو حقیقی فائدہ ہے نا، وہ ان کو بیوقوفی نظر آتا ہے، اور جو عارضی فائدہ ہے وہ ان کو جو نظر آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت عقل مند ہیں، بہت عقل مندی ہے یہ۔ وہ دنیا میں اتنے گم ہیں کہ اگر تم ان کو بلاؤ کہ آؤ تم بھی وہی کام کرو جو ایمان والے کرتے ہیں، تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں کہ ہم بھی بیوقوفی والے کام کریں۔ کیا تم لوگ ہمیں بھی بیوقوف سمجھتے ہو؟ تو ان کو یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ منافقین جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے دین سے بھاگتے ہیں، ایمان سے بھاگتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ کون ہے جو ملت ابراہیمی سے منہ موڑے، مگر وہی جس نے اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ وہی بیوقوف ہے جو دین سے بھاگے۔ اللہ کے نزدیک بیوقوف کون ہے؟ جو دین سے بھاگے۔ یہاں بھی ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ منافق خود پسند ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو نا بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ کہ جو شخص ہر ایک کو بیوقوف بتائے کہ یہ بھی بیوقوف ہے، وہ کم عقل ہے، اس میں یہ خرابی ہے، اس میں وہ خرابی ہے۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو ججمنٹل ہوتے ہیں، ہر وقت دوسروں کے اوپر فتوے دیتے رہتے ہیں، ہر وقت دوسروں کی برائیاں چنتے رہتے ہیں، اور عموماً دوسروں کو کیا بتاتے ہیں؟ بیوقوف۔ تو ایسے لوگ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے عقل مند ہیں، تو یہاں پہ ایمان والے ان کو بیوقوف نظر آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت عالیشان چیز سمجھتے ہیں، کہ کیونکہ انہیں جو دنیا کے فائدے ہیں نا وہ جلدی مل جاتے ہیں،
کچھ اچیومنٹ ہو جاتی ہے تو وہ پھر اپنے آپ کو بہت لکی سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، انٹیلیجنٹ، بہت کامیاب۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو اس وقت کو نماز میں یا مسجد میں یا قرآن پڑھنے میں یا پھر اپنا حق حلال جو انہوں نے کمایا ہوا ہے وہ کسی کو دینے میں، تو وہ اس کو بیوقوفی سمجھتے ہیں کہ یہ سب بیوقوفی کی باتیں ہیں۔ تو پھر اسی لیے آگے کہا گیا ہے کہ سن لو، بیوقوف تو در حقیقت وہی لوگ ہیں لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں واضح کیے کہ وہ خود بیوقوف ہیں، احمق ہیں۔ احمق ایسے بے عقل کو کہتے ہیں جو اپنے مصلحت سے بے خبر ہو، وہ ایسے کاموں میں بس مصروف رہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہیں۔ تو عقل کا تقاضا ہی یہی ہے کہ انسان اپنے اعمالوں کی فکر کرے، اپنا جو آخرت کا فائدہ ہے اس کی کوشش کرے، زر سے بچے۔ دنیاوی مفادات کو قربان کرنا یہ خوش بختی ہے اور یہ عقل مندی کی علامت ہے، لیکن منافقین کیا تھے؟ وہ تو کہتے کہ یہ بے وقوفی ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم جیسے کہ منافق کرتے تھے نا، ان کو کوئی دین کی دعوت دیتا تھا تو وہ اس کو بے وقوفی سمجھتے تھے، ہم نے ایسا نہیں کرنا۔ اگر کوئی ہمیں دین کی دعوت دے رہا ہے، اگر کوئی ہمیں برے کام سے روک رہا ہے تو ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے، ہمیں دین کی طرف آنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔